بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف بچوں یا اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی ٹیچر اپنے لیکچر کو افیکٹو بنانے کے لیے یہ پی پی ٹی فائل مجھ سے لینا چاہتا ہے تو یہ رابطہ نمبر میں نے آپ سے شیئر کر دیا واٹس ایپ کا۔ آپ اس پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ والی فائل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات باب دوم کے سبق نمبر 4 زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو۔ اہم نکات جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں۔ چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا یا پاک کرنا۔ دونوں صورتوں میں معنی ٹھیک بنتا ہے۔ اگر اس کا معنی پاک ہونا ہو تو جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتا ہے، اس حوالے سے اس کا معنی پاک کرنا بنتا ہے۔ تو دونوں معنی ہی پاک ہونا اور پاک کرنا دونوں معنی ہی ٹھیک بنتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا ہے اصطلاحی معنی خاص مال میں مقرر شرح کے ساتھ معین حصہ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ خاص مال وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ یعنی جو نصاب کو پہنچتا ہے وہ خاص مال ہے، اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ادروائز تو زکوٰۃ واجب ہوتی نہیں ہے۔ مقرر شرح کے ساتھ کتنی زکوٰۃ واجب ہونی ہے؟ وہ 2.5% ہے، وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ معین حصہ نکالنا کتنا ہے؟ جتنا نکالنا ہے وہ حصہ معین حصہ کہلائے گا۔ معین مصارف میں تو یعنی جیسے شروع کے اندر یہ شرائط ہیں مقرر شرح، معین حصہ، تو مصارف والی شرط بھی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے زکوٰۃ کے مال کو۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پہ ہم اس کو خرچ کریں گے، تو خرچ کرنے کی جگہ کو مصارف کہتے ہیں۔ تو معین مصارف میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیفائن کو پڑھتے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ خاص مال میں مقرر شرح کے ساتھ معین حصہ معین مصارف میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا عمل ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کی کفالت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور دولت کی تقسیم کا عمل۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت چند خاندانوں یا چند لوگوں کے پاس جمع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ اس کو کرنا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اس کا عمل ہے۔ اس سے روح کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہوا پیسہ لوگوں کو دے دینا اللہ کے نام پہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اخلاص تو آتا ہے اس سے۔ پھر یہ جو زکوٰۃ دینا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا اعتراف ہے کہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ہم اس کے شکرانے کے طور پہ یہ انسانوں کو، دوسرے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کو بڑھانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر انسان کا، مسلمان کا جو سب سے بڑا اس کا مقصد ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اللہ کی رضا کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا۔ تو یہ تینوں کام اس سے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، جنت کا حصول بھی ہے، اور جہنم سے بچاؤ بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اور یہ اس بات کا، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اصل میں اللہ کی امانت ہے، اور ہم اس امانت میں خیانت نہیں کر رہے بلکہ دیانتداری سے کام لے رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہم لوگوں کی جنرلی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تقریباً 32 سے 35 جگہ پہ قرآن پاک کی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے۔
یعنی جیسے نماز ضروری ہے، اس کا قائم کرنا ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک انتہائی اہمیت کی حامل عبادت ہے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان اس کے بارے میں کیا ہے، دیکھیں جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد وان محمدن رسول اللہ واقام الصلاۃ، جیسے ایک خیمے کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے 5 ستونوں کی، 5 ڈنڈوں کی، عمارت قائم کرنے کے لیے اس کے نیچے دیواروں کی اور ستون کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اگر اسلام کی عمارت کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 5 ستونوں کی ضرورت ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں پلرز آف اسلام۔ اسلام کے جو ستون ہیں وہ ارکان اسلام جن کو ہم کہتے ہیں وہ ستون ہیں اسلام کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کو ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا ہے کہ اگر اسلام والی عمارت آپ نے مکمل کرنی ہے تو اس کے لیے ان 5 ستونوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایک ستون زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے جس کے اوپر واجب ہو۔ اس سے ہمیں اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید، کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے، معاشی، معاشرتی، دینی، ہر طرح سے۔ کیا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو فبشرہم بعذاب علیم، آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہ اتنا ہولناک جملہ ہے جس کو سن کے بھی ڈر لگتا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری ان لوگوں کو سنا دیں جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال قیامت والے دن اس بندے کے اوپر ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، وہ اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا۔ وہ مال جس کو کمانے کے لیے اولاد اور گھر والوں کے آرام کی پرواہ نہیں کی، ان کو سکون دینے کی پرواہ نہیں کی، ان کے ساتھ کی پرواہ نہیں کی، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی، وہ مال قیامت والے دن اپنے کمانے والے کو ڈسے گا جو حرام کا کمایا ہوا تھا یا ایسا مال تھا کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ سمپل سی بات کہ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نصاب زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے وہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب زکوٰۃ واجب ہونی کن چیزوں پہ ہے، یا کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، کتنے پیسے ہم نے ادا کرنے ہیں؟ تو دنیا کی سب سے پہلی جو کرنسی ہے نا وہ سونا اور چاندی ہے، گولڈ اور سلور۔ تو سب سے پہلے ہم سونے کے حساب سے دیکھتے ہیں، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے تو کتنا واجب ہوگا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، 7.5 تولہ جس کے پاس سونا موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی سونے کے اوپر۔ آج کے دور میں 87.5 گرام سونا جس کے اوپر ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کتنی شرح کتنی ہے؟ شرح ہے جی 2.5%، 2.5% اس کو اپنے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ سونے میں سے سونا دے دے یا پھر اتنی قیمت یعنی پیسے دے دے جو 2.5% کے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 90 گرام تقریباً سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اسے اس کلیے پر وہ سونے کو گرام یہاں پہ رکھے اور جو پرسنٹ ہم نے نکالنے وہ یہاں پہ، یہ آپ جب ملٹیپلائی کریں گے اس کے اوپر تو یہ 2.25 گرام یعنی 2.25 گرام جو ہے وہ سونا یا اس کی قیمت اس کو زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنی ہوگی۔
دوسری چیز ہے جی سلور چاندی، اس کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یعنی کہ تقریباً 612 گرام، تو اس بندے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، وہ اس کو دینی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا پیسے ہیں یا نقدی ہے، مال تجارت کوئی بھی چیز ہے، تو چاندی کے نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے، کیونکہ چاندی کا نصاب کم بنتا ہے، تھوڑے پیسے ہوں بھی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس میں غریب کا بھلا ہو جائے گا جس کو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جس کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں۔ اس وجہ سے جو چاندی ہے اس کے نصاب کا حساب لگایا جائے گا۔ اب اگر کسی کے پاس کیش ہے، بینک بیلنس ہے، نقدی ہے، پیسے ہیں، تو کیا کرے؟ چاندی کا نصاب دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اگر اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں اور سال گزر چکا ہے، پورا ایک سال گزر چکا ہے، تو اب اتنے پیسوں پہ جن پہ سال گزر چکا ہے ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی 2.5% کے حساب سے، یعنی ہر 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہوں گے، بالکل سادہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخری چیز ہے جی مال تجارت، بزنس کو بندہ کر رہا ہے، اس کے پاس سٹاک پڑا ہے، جو اس کے گودام میں ان کے اندر سامان پڑا ہے، اس کے اوپر اگر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی واجب ہوتی ہے؟ 2.5%۔ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ چاندی 52.5 تولے چاندی کے پیسے دیکھ لیں، اگر اس سے زیادہ اتنا یا اس سے زیادہ کا مال آپ کے پاس موجود ہے، پیسوں کا سامان موجود ہے، اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں۔ اب صرف یہ بینک بیلنس یا بزنس یا پھر سونا چاندی ہی نہیں ہیں، اور بھی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو لوگوں کے پاس ان کی پراپرٹی جائیداد کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں ہوتی ہیں یا پیسوں کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان میں جانور آ جاتے ہیں، لائیو سٹاک جسے ہم کہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ سب سے بڑا جانور ہوتا ہے اونٹ، جو لوگ رکھتے ہیں شوق سے، کچھ تجارت کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ تو 4 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہونی، 5 اونٹ ہوں اور سال گزر جائے تو 1 بکری اس کی مد میں دینی ہوگی، زکوٰۃ کی مد میں۔ 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں، یہ تعداد آگے بڑھتی جائے گی، آپ آج نیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ آگے جی گائیں اور بھینس، درمیانے درجے کے بڑے جانور جو ہیں، 29 گائیں ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 29 بھینس ہوں تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب 30 ہو جائیں گے تو 1 سالہ بچہ گائے کا یا بھینس کا وہ زکوٰۃ کی مد میں دینا ہوگا۔ 30 سے لے کے 39 تک یہی چلے گا جب سال گزرتا جائے گا۔ جب 40 گائے یا 40 بھینس ہو جائیں گی تو 2 سالہ بچہ دینا ہوگا، 2 سالہ بچہ سال گزرنے کے بعد۔ اب یہ بھی تعداد اسی طرح سے بڑھتی جائے گی، وہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو چھوٹے درجے کے جانور ہیں، وہ بکری ہے، دمبا ہے، یہ اگر جانور کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو 39 بکریوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 40 ہو جائیں گی تو 1 بکری دینا لازم ہوگی 1 سال کے بعد۔ 40 سے لے کے 119 تک یہی کام ہے، 120 تک اسی طرح سے چلے گا کہ ہر سال 1 بکری دینی ہوگی۔ جب 121 بکریاں ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، یہ حساب اسی طرح سے آگے چلتا جائے گا۔ تو یہ نصاب زکوٰۃ ہے کہ اتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی ہے؟ مال اگر پیسے ہیں تو 2.5% ہے، اگر لائیو سٹاک یعنی جانور ہیں تو پھر جانوروں میں سے جانور ہی دینا پڑے گا۔ اب آگے ایک دوسری ٹرم بھی ہے جو عشر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ عشر کا لغوی اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں، پھر میں سمجھاؤں گا یہ کیا چیز ہے۔ عشر کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے 10واں حصہ، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ۔ جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، فصل بوتے ہیں، اس سے فصل اٹھاتے ہیں، جو فصل وہ اٹھائیں گے اس فصل پہ 10واں حصہ اس کا واجب ہو جائے گا زکوٰۃ کا۔ اس زکوٰۃ کو عشر کا نام دیا گیا ہے۔ اب ہم عشر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ یا اسمارا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ درخت یا وہ جو آپ کا کھیت ہے وہ پھل لائے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جب آپ نے فصل کاٹ کے گھر لے کے آنی ہے تو اس کا حق ادا آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عشر کہلاتا ہے۔ اب عشر کی شرح کیا ہے جی؟ عشر کی شرح میں 2 باتیں سمجھنی لازمی ہیں۔ ایک ہے پانی کا قدرتی ذریعے سے ہمیں پانی مل رہا ہے، دوسرا ہے کہ ہم مصنوعی طریقے سے پانی لگا رہے ہیں۔ اگر قدرتی ذریعہ ہے، جیسے نہر ہے، نہر آپ کہیں گے یہ قدرتی تو نہیں ہے، خود بنائی ہے، تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے خود بھی بنایا ہوا کہ چشموں سے دریا اور دریاؤں سے نہریں بہتی ہیں، تو
تو یہ قدرتی ہے، انسان کی بھی کچھ انپٹ اس میں موجود ہے، یا پھر چشموں کے ذریعے پانی لگ رہا ہے کھیتوں کو، یہ قدرتی ذریعہ، اس پہ 10واں حصہ جو ہے یعنی کل محصول آپ رکھیں گے کہ جتنی آئی ہے پیداوار آئی ہے، اور وہ 10% اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ فصل دے دیں یا فصل کے پیسے دے دیں۔ یہ قدرتی آبپاشی میں ہے۔ اگر مصنوعی آبپاشی ہے یعنی کہ کنویں سے نکال کے پانی لگاتے ہیں راہٹ وغیرہ کے ذریعے، جو پرانا طریقہ تھا، یا پھر ٹیوب ویل سے لگاتے ہیں، تو یہاں پہ پیسے بھی لگتے ہیں، محنت بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے۔ تو اسلام نے تھوڑی سی گنجائش ہمیں دی ہے کہ یہاں پہ آپ 10ویں حصے کا آدھا کر دیں، ہم اسے 20واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر 5% بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے 10% دینا تھا، اب ہم نے 5% دینا، اس کو 20واں حصہ اردو میں کہتے ہیں، اور 5% جو ہے نا وہ ہم انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں، 5% بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فصل دینی ہوگی، یعنی اب اس کو اس طرح سمجھ لیں، اگر 10 من گندم ہوئی ہے تو 10 من میں سے 1 من دیں گے جب نہر وغیرہ کے ذریعے پانی لگایا۔ اگر ٹیوب ویل ہے، باران جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کاشتکاری کی ہے اور ٹیوب ویل سے پانی لگتا ہے، تو پھر ہم 100 من میں سے 10 من میں سے آدھا من گندم دیں گے، یہ اس کا تناسب نکل آئے گا۔ اب ہم نے زکوٰۃ بھی سمجھ لی، شرع بھی سمجھ لی، آخری چیز یہ رہ گئی ہے کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مبہم ہو، اسلام ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ آیت دیکھیں جی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف اللہ نے بتا دیے ہیں کہ جب آپ نے زکوٰۃ کا مال نکال کے رکھ لیا، ان 8 میں سے آپ کسی جگہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ 8 کون سے ہیں؟ 1 بائی 1 سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے جی فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے بندہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، ایک وقت کا کھانا، یا جیسے آج کل آپ فقیر دیکھیں ان کے پاس بائک بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس ریڑیاں بھی ہوتی ہیں، اپنا سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نے تو اپنا گھر بھی بنایا ہوتا ہے، تو وہ لوگ آپ کا دل مانے تو دے دیں۔ فقیر وہ بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پہلے سے سرمایہ موجود ہے، جو محتاج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک فقیر کو اتنے پیسے نہ دیں کہ وہ کل کو آئی فون لے کے پھرتا ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ مختلف مصارف میں خرچ کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دے دیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مسکین، وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، شام ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس محکمے میں کام کرنے والے لوگ، جو زکوٰۃ کا محکمہ اسلامی ریاست میں ہوتا تھا، اس میں جو ملازمین کام کرتے تھے، جو کریا کریا گلی گلی بستی بستی پھر کے سب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تو اس زکوٰۃ کے پیسے میں سے ان کو تنخواہ ہم دے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یہ اسلام کے شروع میں تھا کہ جو پنڈ کا چودھری ہوتا، شہر کا بڑا اثر و رسوخ والا بندہ، انفلوئنس والا بندہ ہوتا، تو اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا پھر وہ بندہ جو پہلے سے اسلام کی طرف مائل ہے، اس کو مزید اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے میں سے کچھ گفٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کا دل مزید نرم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے اسلام قبول کر لے۔ جب وہ کرے گا تو اس کے زیر اثر جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ تالیف قلب کا مطلب ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غلام چونکہ آج کل نہیں ہے تو ان کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آگے ہے جی مقروض، جس کے بندے پہ قرض چڑھا ہوا ہے لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، اس کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں اس کے قرض کے ادا کرنے میں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ سیکنڈ لاسٹ ہے جی اللہ کے رستے میں، جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے، لوگ سوشل ویلفیئر کے جو ٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ، یا مدرسے ہیں دینی مدرسے، وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے رستے میں کام ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، فوج ہماری جو ہے وہ دشمن کے خلاف لڑ رہی ہے، یہ سارے اللہ کے رستے ہیں، تو یہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ ہے جی مسافر، ہر راہ چلتے مسافر کو نہیں دیں گے، وہ مسافر جس کی جیب کٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کبھی یہ موقع ہمیں نہ دکھائے، یا پھر وہ مسافر جو دور دراز سے آیا ہوا ہے، اب اس کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، گھر جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں،
تو آپ اس کو کرایہ دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ یا تو وہ اپنے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر لے، کوئی ذریعہ معاش سیٹ کر لے، یا پھر واپس وہ اپنے گھر میں چلا جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائے ہیں کہ ان 8 جگہوں پہ آپ اپنے زکوٰۃ اور عشر کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہے جی زکوٰۃ کے دینی، معاشی، معاشرتی فوائد۔ 3 قسم کے فوائد یہاں پہ بتائے ہیں۔ تو یہ فوائد جو ہوتے ہیں، دینی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پرسنل بینیفٹ، کہ بندے کو خود کو فائدہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والے کو۔ دوسرا ہے کہ معاشرے کو فائدہ کیا ہوتا ہے، سوشل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو جو انفرادی اس کے فوائد ہیں وہ ہے جی زکوٰۃ دینے والے کے دل سے بخل ختم ہوتا ہے۔ جب ہم پیسہ دیں گے تو دل خود بخود کھلے گا، سخاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، حرص و طمع کی گندگی دل سے نکل جاتی ہے، جو سب سے بڑی بیماری ہے انسان کی۔ اب معاشرے کے کیا اس کے فوائد ہیں؟ غربت کم ہوتی ہے، غربت کم ہوگی، چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار، فساد یہ کم ہو جائے گا۔ امیر کا بھی، بلکہ امیر کا اس میں زیادہ فائدہ ہے، جب چوری نہیں ہوگی، جب ڈاکہ نہیں ڈلے گا، ظاہر ہے ڈاکے اور چوری تو امیر پہ ہی ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں کے دل میں مالداروں کے لیے جو کینہ، حسد، بغض پایا جاتا ہے وہ بھی ختم ہوگا، کیونکہ پیسہ دینے والا بندہ، کھانا کھلانے والا بندہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ جب غریب لوگوں کو مالدار لوگ پیسے دیں گے تو کون ہے جو مالداروں کو اچھا نہیں کہے گا، بلکہ گلی گلی وہ اس کی تعریف کریں گے، فلاں جو چودھری صاحب ہیں نا، کیا بات ہے ان کی، وہ تو بہت اچھے ہیں، میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے۔ تو ہر جگہ پہ یہ ہوگا، تو یہ کینہ وغیرہ ختم ہوتا ہے۔ پھر مال پاک ہو جاتا ہے، پاک مال سے جب ہم اس کو خرچ کر کے چیزیں لیں گے، راشن لیں گے، سامان لیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ ادا کرنے والا کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے، مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ دیا ہوا مال ذریعہ اور ذخیرہ آخرت بنتا ہے، ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹس میں اس کو بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ٹیچر یا آپ کا بھائی ہر وقت حاضر ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اور کیوری ہو آپ کی، کوئی اور سوال ہو، تو واٹس ایپ کا رابطہ نمبر لیکچر کے شروع میں نے مینشن کر دیا، وہاں پہ جائیں، وہاں سے نوٹ کریں، مجھے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب وہاں پہ میں دوں گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔